علی امین یہ میرا ایک ایسا سپاہی ہے جو ہر مشکل وقت پہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے. میں جب مجھے بھولتا نہیں ہے کہ جب انہوں نے ہمیں پہلی دفعہ شیلنگ کی، جب ہم دھرنے پہ تھے 2014 میں، تو ساری رات تب بھی شیلنگ ہوئی. تو صبح کو جب میں وہ کنٹینر کے اوپر چڑھا تو پہلی روشنی تھی. تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہمارے اب 3 لاشیں اٹھائی، میرے سامنے لاشیں اٹھائی تھی جو کہ رات اس شیلنگ کے اندر لوگ شہید ہو چکے تھے. لیکن جو میں نے چند لوگ کنٹینر کے ارد گرد کھڑے دیکھے، انہوں میں سے ایک علی امین تھا. اور وہ میں یہ بھول نہیں اس لیے سکتا کہ یہ وہ مشکل وقت کے لوگ جب سب سے زیادہ پریشر تھا تو وہ کھڑا تھا ساتھ. اور انہوں نے اس کو اٹھایا اس لیے علی امین کو اٹھایا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ میرا ایک وہ سپاہی ہے جو ہر وقت مجھے پتا یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا. اور اسی لیے اس کو یہ چکر دے رہے ہیں، ایک مجھے بھی پیغام دے رہے ہیں اور میری پارٹی کے لوگوں کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ شاید ہم اس کے لیے ہم شاید حوصلہ ہار جائیں یا ہم پیچھے ہٹ جائیں. میں ان بیوقوف احمقوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تو ہماری پارٹی میں اور زیادہ ہمارا جذبہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم تو اور جس طرح کی آپ حرکتیں کر رہے ہیں، ہم تو اور پرعزم ہیں کہ ہم نے جب تک ایسے ظلم کا مقابلہ نہیں کیا تو اس سے تو بہتر ہے ہم اس کی غلامی کرنے سے پہلے تو موت ہمیں آ جائے. میں تو دیکھیں، انہوں نے میرے پہ پہلے قاتلانہ حملہ کیا، وہ آپ کو سب کو پتا ہے. اس کے بعد 3 دفعہ اور انہوں نے میرے پہ قاتلانہ حملہ کیا. 2 تو پتا نہیں کیونکہ وہ اور طریقے سے زہر دینے کی کوشش کی. ایک دفعہ جو انہوں نے مجھے خاص طور پہ پلان کیا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں اسلام آباد میں، انہوں نے اتنی تیاری کر کے بھیجا تھا. وہاں سارے جوڈیشل کمپلیکس میں نامعلوم افراد پہنچ گئے، رات پہلے وہ وہاں پہنچ گئے. سی ٹی ڈی کے کپڑوں میں وہ تھے، وکیلوں کے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اندر سے پوری تیاری کی ہوئی تھی، رینجر سارے بھرے ہوئے تھے اور ان کا پورا پلان بنا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے وہاں مارنا تھا. اور اس کے بعد ایک اور، اگر میں وہاں سے نکلتا اوپر انہوں نے 2 بندوق والوں کو بٹھایا تھا، انہوں نے مجھے مارنا تھا. اور پھر تیسرا پلان تھا کہ اگر ادھر سے بھی نکل جاؤں تو انہوں نے ایک ایکسپلوژن کرنی تھی. اللہ بچانے والا ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے پوری اپنی طرف سے پلان کیا ہوا تھا. اور شرم کی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے محافظ ہیں اور یہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے. یہ ملک کے لیے نہیں کچھ کر رہے. ان ساروں کے ذاتی مفادات ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ہٹاؤ تاکہ الیکشن وہ کہیں جیت کے آ گیا تو واپس تو شاید ہماری پیسہ پکڑا جائے گا یا ہمارے مفادات کے اوپر کچھ نقصان ہوگا. میں آپ ساری قوم کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے نہ اس کی فکر، ہاں احتیاط کر رہا ہوں لیکن مارنے کی تو مجھے کوشش کر رہے ہیں. اگر مجھے فکر نہیں ہے، میں احتیاط کرنا تو ہمارا نبی کا قول ہے کہ اپنی احتیاط کرو، لیکن میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میں زندہ ہوں میں ان ظالموں کا مقابلہ کروں گا. میرے کبھی اگر ان کے سامنے سر جھکانے سے بہتر ہے کہ موت. اور یہ آپ سن لو کہ کبھی بھی جب آپ آزادی کی جنگ لڑتے ہیں تو کوئی آزادی پلیٹ میں آپ کو نہیں پکڑائے گا، کوئی زنجیریں خود نہیں کھول دیتا، زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں، آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. جو لوگ یہ چھوٹا سا طبقہ اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور قانون کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جو مرضی اٹھائے مارے، کسی کو ارشد شریف کو مروا دیں، اعظم سواتی جیسے ایک سینیٹر کو جو سب کچھ باہر سے کمائی کر کے پاکستان آیا اس کو ننگا کر کے اس کو ٹارچر کریں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں اپنی ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا. یہ جو لوگ ہیں جو یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یاد رکھیں یہ ملک کو تباہ کرنے کے چکر میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے. ساری قوم سمجھ جائیں کہ یہ جب بھی میں نے زندگی میں کوئی کام کیا نا، میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، میں جب فیصلہ کر لیتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں آپ بھی یہ سمجھ جائیں، کامیابی کا ایک راز ہے جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے پھر اپنے سے وعدہ کریں کہ یا میں کامیاب ہوں گا یا میں مر جاؤں گا، لیکن میں نے ہار نہیں ماننی. یہ زندگی میں جب آپ کریں گے کوئی کسی کو شکست نہیں دے سکتا. جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یا کامیاب ہوں گا یا میں مر جاؤں گا. لیکن میں نے ایک
لاسٹ گیم تک لڑتے رہنا, میں نے ہار نہیں مانی. یہ میرے کارکنوں, یہ ساری ہمیشہ میری بات یاد رکھنا. کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوتا جو آدھا پیر ادھر رکھتا ہے اور آدھا ادھر رکھتا ہے. جب برا وقت آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ پی ٹی آئی چھوڑ کے کسی اور پارٹی میں چلا جاؤں. اچھا وقت آتا ہے پھر کلا بازی کھا کے واپس آ جاتا ہے. یہ کبھی کامیاب لوگ نہیں ہوتے, یہ لیڈرز نہیں ہوتے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے. جس طرح طارق بن زیاد نے جب سندھ میں اترا تو کشتیاں جلا دی کہ یا میں کامیاب ہوں گا یا مر جاؤں گا. یہ آپ میں سب میں آپ چاہتا ہوں میرے کارکن سب یاد رکھیں کہ یہ آپ آزادی کے لیے آپ لڑ رہے ہیں. یہ جو اوپر بیٹھا ہوا قبضہ گروپ یہ آرام سے نہیں چھوڑے گا. ہم سب عزم کر لیں کہ ہم نے آزاد, مستقبل تو صرف آزاد قوموں کا ہے. غلام تو اچھے غلام ہی بنتے ہیں.